السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مومنین کرام، آج کی مجلس میں ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کریں گے۔ چونکہ مصائب کے دن ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، تو سب مومنین مصائب سنیں اور بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ جس بی بی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بی بی کے مصائب اتنے زیادہ ہیں، اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں دیکھی اپنے بابا کے بعد، جو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے، اپنی جگہ سے اٹھتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اتنی محبت کرتے، جب فاطمہ آتی تو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ جس بی بی نے اپنے بابا سے اتنی محبتیں دیکھی، بابا کے بعد دکھوں کے پہاڑ اس بی بی پہ ٹوٹے۔ پہلے ہم ایک حدیث بیان کریں گے، اس حدیث کے بعد چند مصائب پڑھیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت بہت سے ملائکہ آپ کے پاس آئے، آپ نے مولا علی علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں، اس کے بعد ملائکہ واپس چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے نکال دیا، اور امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور ام سلمہ سے کہا تم دروازہ کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور کوئی بھی اندر نہ آئے۔ تو آپ کے حکم کے مطابق ام سلمہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی میرے قریب آؤ، اے میرے خلیفہ، اے میرے وصی، اے میرے جانشین، اے میرے بھائی، اے امیر المومنین، میرے قریب آؤ۔ علی علیہ السلام اللہ کے نبی کے قریب آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، اے میرے ٹکڑے، اے میرے دل کے سکون، میرے قریب آؤ۔ پھر سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے قریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، پھر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے اپنے سینے پہ رکھا اور رونے لگے، اور اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، گریہ کرتے ہوئے آپ اپنی بیٹی اور مولا علی سے کچھ کہنے لگے تو آپ سے کہا نہیں گیا۔ شدت گریہ کی وجہ سے آپ بولنا چاہے مگر آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے، آپ اتنا رو رہے تھے، اتنا گریہ کر رہے تھے۔ جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو پاک سیدہ زور و قطار رونے لگی، اور مولا علی علیہ السلام بھی رونے لگے، اور مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام بھی جو اس وقت قریب تھے آپ کی یہ حالت دیکھ کے رونے لگے۔ پھر پاک سیدہ نے کہا اے میرے بابا، آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے ہو، اے میرے بابا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اے میرے بابا
میرے جگر میں آگ لگ گئی ہے، بابا میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کو ایسے روتا ہوا ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا آپ کے بعد ہمارا کون سہارا ہوگا، آپ کے بعد ہمارا کون آسرا ہوگا؟ پھر پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بابا، یہ علی جو زندگی میں آپ کے ناصر بن کے رہے، جو آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بعد ان کا کون ناصر ہوگا؟ آپ کے بعد ان کا سہارا کون ہوگا؟ آپ کے بعد دین کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد شریعت کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد اسلام کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد سنت کا کیا ہوگا؟ یہ جملے کہہ کے روتے ہوئے بی بی نے اپنا سر اپنے بابا کے سینے پر رکھا، اللہ کے نبی کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا، رسول اللہ نے بھی اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ پھر یہ منظر دیکھ کے علی علیہ السلام بھی رسول اللہ کو ساتھ لگا کے رونے لگے، حسن حسین بھی ساتھ لپٹ کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اللہ کے نبی نے، اور فرمایا، اے میرے بھائی، یہ میری امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، میرے بعد میری امانت کا خیال رکھنا، میرے بعد اللہ کی امانت کا خیال رکھنا۔ اور میرے بھائی، اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ میری امانت کا خیال رکھیں گے، آپ اللہ کی امانت کا خیال رکھیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہت دعا کی ہے، اور جبرائیل بہت سے امور، بہت سی باتیں اللہ کی طرف سے لے کے آئے جو میں نے فاطمہ کو دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی احادیث جو اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آئے ہیں، بہت سے ایسے امور جو اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آئے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ فاطمہ کو عطا کرے۔ اے امیر المومنین، فاطمہ آپ کو جس بات کا حکم دے آپ اسے بچا لائیں۔ وہ امیر المومنین جن کی اطاعت اللہ نے واجب کی، اللہ کے نبی کے بعد جن کی اطاعت ساری کائنات پر واجب ہے، محمد مصطفیٰ نے اس علی سے فرمایا، یا علی، جو حکم فاطمہ دے وہ حکم اللہ کا ہے، کیونکہ بہت سے امور اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آئے جو میں نے اللہ کے حکم پہ فاطمہ کو عطا کیے۔ یہ آپ سے جو بھی کہے آپ اسے بجا لائیں، یہ جو بھی حکم دے آپ اس کو پورا کریں۔ یا علی، جان لو میں ان سے راضی ہوں جس سے میری فاطمہ راضی ہے، اور اسی طرح اللہ اور ملائکہ بھی اس سے راضی ہے جن سے فاطمہ راضی ہے۔ اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو فاطمہ کو ناراض کریں گے اور اس پر ظلم کریں گے اور اس کا حق چھینیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی اپنی بیٹی فاطمہ کو اور مولا علی علیہ السلام کو، کہ میرے بعد ایسے ہوگا، میرے بعد لوگ آپ پہ ظلم کریں گے، آپ کو شہید کریں گے، لوگ آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے، میرے بعد آپ دکھ دیکھیں گے، تکلیفیں دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو فاطمہ کو ناراض کریں گے اور اس پر ظلم کریں گے اور اس کا حق چھین لیں گے، اور اس کے دروازے پر آگ لے کے آئیں گے اور لکڑیاں لے کے آئیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان کے دروازے کو جلائیں گے۔ یا علی، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں
وہ میرے دشمن ہے، میں ان کا دشمن ہوں۔ پھر رسول پاک نے سب کو آغوش میں لے لیا، مولا علی علیہ السلام کو، سیدہ فاطمہ کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ رسول اللہ کے ساتھ سب لگ کے رونے لگے، لپٹ کے رونے لگے۔ پھر فرمایا اے میرے رب، یہ جو میری آغوش میں ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کے ساتھ بھی جو ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ بھی جو ان کے ساتھ ہے۔ وہ میرے ناصر ہیں، میں ان کا ناصر ہوں۔ میرے اللہ گواہ رہنا، میں خود انہیں جنت میں داخل کروں گا، جو اہل بیت کے ساتھ ہیں، جو علی کے ساتھ ہیں، جو میری بیٹی کے ساتھ ہیں، جو ان کے ناصر ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، یا ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں محمد خود انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر فرمایا جو ان پہ ظلم کرے، ان کا حق چھینے، یا ان کو چھوڑ دے، یا ان کے شیعوں سے دور ہو جائے، تو وہ لوگ جہنمی ہیں اور تیرا عذاب ان پر ہوگا۔ جو لوگ ان کا حق چھینے، جو ان کے دروازے پہ آگ لگا دے، جو ان پہ ظلم کرے، جن سے یہ ناراض ہو جائے، جو ان سے دور ہو جائے یا ان کے شیعوں میں سے نکل جائے، اے اللہ ان پر تیرا عذاب ہوگا اور وہ لوگ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ، میں اس سے راضی ہوں گا جس سے تو راضی ہوگی، اور میں اس سے ناراض ہوں گا جس سے تو ناراض ہوگی، اور جس سے تو ناراض ہوگی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور آپ کی وفات کے بعد اتنے دکھ دیکھے، اتنے غم دیکھے کہ آپ کی قبر مبارک پر جا کے بیٹھ کر اتنا زور اتنا گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی بابا آپ کے بعد میں نے اتنے دکھ دیکھے، اگر وہ سفید دنوں پہ آتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر اتنے دکھ پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنے دکھ دیکھے اپنے بابا کے بعد، اتنی تکلیفیں دیکھی کہ ہر نماز کے بعد دعا کر دی تھی اللہم عجل وفاتی، اے اللہ مجھے موت آ جائے۔ کوئی بھی انسان موت نہیں مانتا، کوئی جتنا مجبور ہو، جتنا ضعیف ہو جائے، کوئی جتنا بیمار ہو جائے، وہ اللہ سے اپنی عمر کی دعا کرتا ہے، اپنی شفا مانگتا ہے اللہ سے۔ اتنے دکھ امت نے دیے، نبی کے بعد نبی کی بیٹی کو اتنے غم ملے، ہر نماز کے بعد کہتی تھی میرے اللہ اب فاطمہ کو موت آ جائے۔ جس کی تسبیح ملائکہ پڑھتے ہیں، جس کی تسبیح انبیاء پڑھتے ہیں، وہ بی بی فقط 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی۔ بابا کے بعد بال سفید ہو گئے، بابا کے بعد کمر جھک گئی، بابا کے بعد آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، بابا کے بعد پل پل مرتی نہیں، 90 دن یا 95 دن زندہ رہی، اور دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، ہر وقت اپنا ہاتھ پہلو پہ رکھتی اور پہلو پہ رکھ کے زور دیتی۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اتنا مارا ظالموں نے، اتنے ظلم کیے سیدہ پر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی پہلے بتا چکے تھے میرے بعد آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، اتنے ظلم کیے جائیں گے۔ جتنی دیر سیدہ زندہ رہیں پھر ہر نماز کے بعد ظالموں کے لیے بد دعا کرتی رہیں۔
ایام فاطمیہ ہے، بی بی کی شہادت کے دن ہے، یقیناً آپ کا بھی گریہ ہوا ہوگا، میری بھی عبادت ہو گئی ہے۔ پاک سیدہ اہل بیت ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو فاطمہ اور فاطمہ کی آل پر درود نازل فرما۔ اے میرے اللہ، تو فاطمہ کے قاتلوں اور ان کے دشمنوں کو کروڑوں لعنتوں، اربوں لعنتوں کے ساتھ انہیں جہنم کا ایندھن بنا۔ اے میرے اللہ، تو سیدہ کے قاتلوں پر لعنت فرما، اور آج کے دور کے بھی جو سیدہ کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ تو دین کا بول بالا فرما، تو شیعت کا بول بالا فرما، تو ہمارا گریہ، ہمارا پرسہ قبول و منظور فرما۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آل محمد ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔